بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر میری آواز کلیئر ہے تو مجھے آپ میسج پہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، صحیح ہے۔ اچھا، یہ بھی بتا دیں ہم نے کہاں تک پڑھ لیا تھا؟ ہیومن رائٹس وغیرہ ہو گیا تھا ہمارا کمپلیٹ؟ اس میں مجھے یاد آ رہا ہے وومن رائٹس رہ گیا تھا۔ ہاں، یہ چیز بھی مجھے نا کنفرم کر دیں کہ ہیومن رائٹس ہم نے کہاں تک کر لیا تھا، اور مطلب ہیومن رائٹس ہو گیا تھا ہمارا نا، بیٹل آف بدر احد خندق یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا، اس کے بعد ہیومن رائٹس شروع ہو گیا تھا۔ اچھا، ہیومن رائٹس میں بھی ہم نے ہیومن رائٹس کر لیا تھا، حقوق العباد ہو گیا تھا، ایسے ہی پیرنٹ رائٹس ہو گیا، ٹیچر رائٹس ہو گئے تھے۔ ٹھیک ہے نا، یہ سارا تقریباً کمپلیٹ ہو گیا تھا الحمدللہ۔ اب جو ہمارے پاس ہے نا وہ ہے وومن رائٹس۔ وومن رائٹس کو دیکھ لیتے ہیں اسٹوڈنٹس، میں آپ کو سلائڈ شیئر کر رہا ہوں اور پھر اٹینڈنس بھی لے لیتے ہیں۔ نیٹ یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، سلو ہو گیا بڑا۔ نیٹ بہت سلو ہو گیا اسٹوڈنٹس یہاں۔ میری آواز آپ لوگ کو کلیئر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ چلے ٹھیک ہے، تھوڑا سا ہی پڑھ لیں پھر میں اٹینڈنس لے لیتا ہوں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ اچھا، یہ میں نے سلائیڈ تو اوپن کر دی ہے، لیکن یہ یہاں پہ نا اپلوڈ ہو نہیں رہی، تو اب یہ ہے کہ ہم اس کی نا پکچرز لے لیتے ہیں اور پھر آپ کو شیئر کرتے ہیں۔ میں پکچرز لینی پڑیں گی مجھے اس کی نا۔
چلے جی، یہ پکچرس آ گئے، اب یہ ایک ایک کر کے شیئر کرنی پڑیں گی کیونکہ وہ کھل ہی نہیں رہا ہے، کیا کریں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر آ رہا ہے اسٹوڈنٹس آپ کو؟ اچھا، وومن رائٹس میں ہمارے پاس جو ہے نا، خواتین کے حقوق، انٹروڈکشن اینڈ ہسٹری، سوشل اسپیکٹ، اسپریچول اسپیکٹ، پولیٹیکل اینڈ لیگل اسپیکٹ۔ مجھے میسج پہ آپ اسٹوڈنٹس ضرور رپلائی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جو ابھی متوجہ ہے نا۔ اچھا، آپ کو شیئر نہیں ہوئی یہ سلائیڈ؟ سلائیڈ شیئر نہیں ہوئی، شو نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوبارہ چیک کریں، آپ شو ہو رہی ہے؟ نہیں شو ہو رہی؟ پہلے میں دوبارہ شیئر کرتا ہوں پھر، یا ایسا کر لیتے ہیں کہ میں اس کو اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اور پھر آپ کو شاید وہاں سے نا پھر نظر آئے گا۔ ابھی آپ کو اسکرین شو ہو رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ اب اسکرین شو ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، اسکرین تو صحیح شو ہو رہی ہے نا، بس صحیح ہے، اس پہ بھی ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ وومن رائٹس ہیں، اور یہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھی شیئر کر رہا ہوں۔ جن اسٹوڈنٹس کے پاس اگر یہاں پہ بھی نہیں ان کو نظر آ رہا تو وہ پھر واٹس ایپ سے اس کو اپنے پاس اٹھا لیں۔ ٹھیک ہو گیا اسٹوڈنٹس؟ تو واٹس ایپ پہ بھی میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں وومن رائٹس، ٹھیک ہے جی؟ یہ میں نے آپ کو سینڈ کر دی ہے، سینڈ ہو رہی ہے۔ اچھا جی، وومن رائٹس تو خواتین کے حقوق جو ہے نا، اس کے متعلق آج ہم یہاں پر پڑھیں گے۔ اور سب سے پہلے تو اس میں یہ دیکھ لیں، وومن بیفور اسلام۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے خواتین کے بڑے حقوق جو ہے نا سلب کیے گئے، اور کوئی بھی مذہب نے اسلام کے علاوہ خواتین کو وومن رائٹس نہیں دی ہیں۔ آپ دنیا بھر کے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، اب تک کی کروڑوں سال دنیا بن چکی ہے اور گزر گئے دنیا کو بنے ہوئے کروڑوں سال میں، آپ کو کوئی مذہب ایسا نہیں ملے گا جنہوں نے وومن رائٹس دیے ہوں۔ زمانے جاہلیت جو اتنا خطرناک زمانہ چل رہا تھا، جس میں خواتین کو بالکل کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا، تب بھی اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ان کے حقوق عطا فرمائے، ان کے حقوق ان کو دیے، ٹھیک ہے نا؟ تو وومن رائٹس ٹو پراپرٹی، a daughter could inherit only if no male heirs existed. Among Arabs only males could inherit. صرف ان کو وراثت ملتی تھی جو مرد ہوتے تھے، لڑکے، لیکن خواتین کا وراثت میں کوئی حق یا حصہ نہیں تھا، بلکہ الٹا خواتین کو جو ہے نا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ خود ایک مال ہے، ان کو مال کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہوتا تھا۔ وومن ور کنسیڈر پراپرٹی، ور بریڈ الائیو، زندہ اس کو درگور کر دیتے تھے۔ ہیڈ نو رائٹس، کوئی حقوق نہیں تھے۔ پردہ پری اسلام، ان یوز بفور اسلام اٹ واز often a sign of class distinction۔ تو یہ ایک مخصوص جو ہے نا، جو خواتین ہوتی ہیں مہذب اور معزز، عزت والی اور مرتبے والی، صرف انہی کو پردے کی اجازت ہے اسلام میں نا، جو خواتین مسلمان ہیں۔ اور جو خواتین غیر مسلم ہیں تو ان کے یہاں پردہ ہے ہی نہیں، جسم کی نمائش ہے، تبھی جس چیز کی نمائش ہوتی ہے اس کی حیثیت اور وقت ویسی خود ختم ہو جاتی ہے، یہ بات ہر بندہ جانتا ہے۔ تو جو مخصوص چیز ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، وہ اسپیشل ہوتی ہے۔ تو جو اسپیشل نہیں ہوتی ہے ایسے ہی کامن ہو جاتی ہے، عام ہو جاتی ہے، پھر اس کی حیثیت اور ڈیمانڈ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اسپیشل چیز کو محفوظ کر کے، سجا کے اور خوبصورتی کے ساتھ چھپا کے رکھا جاتا ہے پردے کے اندر۔ تو اسلام نے بھی جو باندیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، اس طریقے کی خواتین تھی، وہ پردہ نہیں کر سکتی، ان کو اسلام شریعت نے پردے کی اجازت نہیں دی ہے، کیونکہ وہ نوکرانیاں ہیں، باندیاں ہیں۔ اور جو آزاد عورت ہے وہ باندی نہیں ہو سکتی، وہ باندی سے اونچا اس کا مرتبہ ہے۔ تو آزاد عورت کھل کر پردہ کرتی ہے، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ خود نوکرانی بننا چاہتی ہے، اور خود جو ہے نا غور کیا جائے تو وہ اسلام کے خود خلاف چل رہی ہے، لیکن اسلام کو قبول تو کر رہی ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر ایسا ہی ہوتا تھا، اور آج بھی اسلام شریعت نے
خواتین کو پردہ دیا ہوا ہے، کیونکہ ہماری وومنس جو ہیں یہ اسپیشل ہیں، پوری دنیا کے اندر خاص ہیں، یہ کوئی کامن اور عام عورتیں نہیں ہیں، یہ جنت کی ان کو ٹھیکیدار بننا ہے کل کو، تو یہ اسپیشل ہوئی نا، جنہوں نے سب سے مہنگی ترین اور اعلیٰ ترین جگہ کا مالک مالکن بننا ہے۔ تو یہ خواتین کیا ہیں اصل میں؟ یہ ہیں اصل اسپیشل وومنس۔ اور جو غیر مسلم عورتیں ہیں وہ کامن وومن ہو چکی ہیں، وہ عام ہو گئی، ان کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے زمانے میں، ان کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، اور وہ خود یہ عورتیں بتاتی ہیں۔ آپ خود دیکھ لیں مڈل ایسٹ کے اندر، اور اسی طرح جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں اور مغربی ممالک، ان سب کے اندر کسی بھی عورت سے آپ بات کر لیں، وہ آپ کو بتا دے گی کہ اس کی کیا وہاں پر حیثیت ہے۔ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی عزت کوئی نہیں ہے، 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کامن کر دیا، اسپیشل نہیں رہی۔ اب اس نے جب پردہ ہٹا دیا تو اب ہر مرد اس کو دیکھ رہا ہے، ہر کوئی سب کچھ کر رہا ہے بس۔ تو اللہ حفاظت فرمائے، یہ اسلام نے تو عزت دی ہے عورت کو، تو اسی لیے جو باندی اور نوکرانیاں ہوا کرتی تھیں ان کو پردے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ Before and after Islam, where it was inconvenient to labor, it was not worn۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باندی کا پردہ جو ہے ہٹا دیا تھا، اور اس کو اجازت نہیں دی کہ وہ پردہ کرے، بلکہ اس کو منع کر دیا آپ نے، اور اس کا پردہ ہٹا دیا، کیونکہ باندیوں کو اجازت پردہ کرنے کی نہیں ہے، وہ نوکرانیاں ہیں، اور ان کا چہرہ کھلا ہی رکھا جائے گا، کیونکہ وہ ہیں ایک استعمال کی چیز ہیں، ان کو چیز کی طرح ہی یوں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے بہرحال پھر بھی ان کو بڑی عزت دی ہے۔ وہ عزت کیا دیے کہ بھائی مالک کو حکم ہے، مالکن کو بھی، کہ وہ جو خود کھائے گی اس کو کھلائے گی، جو خود پہنے گی اس کو پہنائے گی، جو برانڈ خود یوز کرے گی اس کو بھی وہ استعمال کرائے گی، اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلے گی، یعنی کہ ڈیفرنس نہیں ہونا چاہیے دونوں کے اندر۔ یہ اسلام نے تعلیمات دی ہیں ہمیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا اسٹوڈنٹس؟ کون کون متوجہ ہے کلاس میں؟ رپلائی کرے میسج پہ۔ Women were inferior to men. Birth of a female was a disgrace. قرآن says۔ یہ تو ایک ہی اسٹوڈنٹ نے صرف رپلائی کی ہے، باقی سارے کدھر ہیں بھائی؟ قرآن when news is brought to one of them of the birth of a female child, his face darkens۔ جب کسی بچی کی اس کو خوشخبری دی جاتی تھی اس کا چہرہ لٹک جاتا تھا، ارے یہ کیا ہو گیا، بچی پیدا ہو رہی ہے، گڑھا کھودتے تھے اور اسی کے اندر ڈائریکٹ اس کو جانے دیتے تھے، اوپر سے مٹی ڈال دیتے تھے، کہتے تھے جان چھوٹی، کیونکہ یہ ہمارا کیا تھا؟ کمپلیٹلی لاس تھا ان کا، ہمارا مکمل طور پہ یہ نقصان تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس زمانے جاہلیت میں بھی اپنا صرف فائدہ دیکھتے تھے، کہ بھائی لڑکا پیدا ہوگا تو اس پہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، لیکن پھر وہ ٹوٹل ہمیں کیا کرے گا؟ پروفٹ دے گا، کما کے دے گا، پھر کل کو شادی کرے گا، جس لڑکی کو لائے گا اس کے ذریعے بھی ہم اور مال کمائیں گے اور بزنس کریں گے، اس کا جہیز آئے گا، لڑکی آئے گی، اس کے پھر رشتہ دار جو ہے وہ مال دیں گے، اور ہمارے پاس جو ہے نا پیسہ جمع ہو جائے گا۔ اور یہ صرف اس زمانے جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا، یہ آج بھی ہوتا ہے۔ جہیز کی لعنت اور مال و دولت کی لعنت، اور بزنس اور مال و دولت پیسے کی بنیاد پر جو ہے اپنے رشتے کرنا، یہ سخت منع ہے، بالکل حرام ہے، یہ تو اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ جتنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو دیا آپ بھی اتنا دے دیں، وہی سنت ہے، اور تو بہت تھوڑا تھا۔ اب جو یہ باقاعدہ ایسے ہی اسٹینڈرڈ والی عورت جو ہے وہ مرد کو بھی ڈھونڈ رہی ہے، مرد عورت کو بھی، لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے کو ایسے ہی تلاش کر رہے ہیں کہ جی مجھے اس کے مال سے جو ہے نا اصل تعلق ہے، اس کے اسٹینڈرڈ سے میرا تعلق ہے، میں بھی اونچی اسٹینڈرڈ والی بن جاؤں گی، میں بھی اونچے اسٹینڈرڈ والا بن جاؤں گا، یہ لڑکی ڈیفینس کی رہنے والی ہے، اس کا باپ جو ہے وہ فلانے فیکٹریوں کا مالک ہے، یہ جائیداد میرے پاس آ جائے گی کل کو۔ تو رشتہ تو اس بنیاد پر کر رہے ہیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 4 وجہ سے نکاح کرتا ہے، شادی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تنکح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها
فَاصْفَرَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَتْ يَدَاكَ، یعنی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان کو ایسے تھپکی کرتے ہوئے ہاتھ سے اور فرمائے کہ ابو دردہ تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، اگر تو جو ہے نکاح کرے، اور کس بنیاد پر؟ ان 4 وجہوں میں سے پہلی 3 بنیادوں پر، لمالہا، مال کی لالچ میں، مال کے چکر میں تو اگر شادی کرے، نکاح کرے تو بس یہ مجھے ناپسند ہے۔ یہ لالچ اتنی گری ہوئی حرکت، اور یہ آج کل بڑی عام ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، لڑکیوں کے والدین بیٹھتے ہیں بات کرنے، لڑکوں کے والدین بات کرنے بیٹھتے ہیں، سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں جی ارے جی لڑکا کیا کرتا ہے؟ ارے بھائی کیا کرتا ہے مطلب کیا کرتا ہے؟ اچھا اچھا، اچھا 1 لاکھ کی جاب کر رہا ہے، ارے یہ تو ہمارے قابل نہیں ہے۔ اچھا 10 لاکھ کماتا ہے، ہاں اب توجہ جو ہے نا اور لالچ بڑھتی جائے گی اب۔ ارے بھائی اللہ روزی روٹی کھلانے والا، اللہ بھوکا نہیں مارتا انسان کو، تو وہ اللہ کا نام لینے والا ہے یہ بندہ۔ انگریز بھوکا مر سکتا ہے، مسلمان بھوکا کیسے مر سکتا ہے؟ آج تک آپ نے سنا بھوک سے مر گیا ادھر پاکستان میں کوئی؟ بھوکا نہیں مرتا بھائی، ادھر تو بریانیاں کھا کھا کے پیٹ بھر کے ماشاءاللہ پھر مر جاتے ہیں لوگ، لیکن بھوکے نہیں مرتے الحمدللہ۔ تو بھوکا مرنے کا مسئلہ نہیں ہے، اب یہ لالچ ہے ساری، کہ ایک دوسرے کی ایسے کھوج کرتے ہیں بالکل۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کرو، شادی کرو، یہ تو بڑی گندی نیت ہے، مسلمان ایسا نہیں سوچتا۔ ولی مالہا ولی حسبہا، اور فرمایا حسب نسب دیکھ کر، ذات پات، اسٹینڈرڈ، مقام دیکھ کر، ان کا جو ہے نا وہ گھر کس جگہ پر ہے، ان کا اسٹینڈرڈ دیکھو کتنا اونچا ہے، اور فلانا ڈھمکانا، اب لالچ بڑھ لی ہے۔ تو یہ لالچی لوگ ہیں، لالچ کی بنیاد پر رشتے کر رہے ہیں۔ کیسے گرے ہوئے مسلمان ہو گئے اب، ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے یہ کیا ہو گیا مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کی دیکھو تعلیمات سے دور ہو گئے، تو اسی لیے تو سیپریشنز ہو رہی ہیں، ڈائیورس ہو رہی ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے، برباد ہو رہے ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ پھر آگے بڑھ جائیں، ولی جمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پسند ہے نکاح کرنا، شادی کرنا، پسند کر رہے ہیں جی مجھے کون سی؟ اب پسند کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ 1000 لڑکیاں دیکھے گا تو پسند آئے گی نا، کوئی 1000 کے بعد 1001ویں ہوگی، ایسے ہی لڑکی کرے گی، ہزاروں لڑکوں کو دیکھے گی، اس کے بعد اس کو جا کر کوئی ایک سمجھ آنا شروع ہوگا۔ تو یہ کیا جہالت ہے؟ مقصد آپ اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آپ کا تو ویژن اور آپ کا جو اصل مقصد تھا وہ تو بہت بڑا گول تھا، یہ کس کام میں آپ لگ گئے؟ حیرت ہوتی ہے ہمیں تو، کہ اب وہ لڑکے بھی ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکیاں بھی ڈھونڈ رہی ہیں اپنے میچ کا اور اپنے جو ہے نا پسند کا۔ بھائی یہ کوئی آپ مطلب چیز خرید رہے ہو کیا کہ آپ کو پسند آ جائے؟ خود سوچو، لو میرجز، اور وہ لو میرج کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو تو شکل سے محبت ہوئی تھی نا، ابھی 2-4 مہینے بعد جب وہ حرکتیں سامنے آ گئیں تو وہ جی رشتہ ہی ختم، تعلق ہی ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ تو محبت چہرے سے ہوئی تھی نا، اخلاق تھوڑی اچھے تھے۔ تو اخلاق اچھے ڈھونڈو، چہرہ جیسا بھی ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ رشتہ چل جاتا ہے، آخری سانس تک چلتا ہے اگر اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو چاہے مائیکل جیکسن جتنے اس نے پیسے اپنے نا چہرے پہ خرچ کیے ہوں، لیکن وہ جدائیگی ہو جائے گی، سیپریشن ہو جائے گی، نہیں جڑ سکتے، رہ سکتے۔ اگر خوبصورت چہرے پر ہی اور اسمارٹ جسم پر ہی رشتے چلتے تو مائیکل جیکسن کا ضرور چلتا، نہیں چلا، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح۔ بہرحال کتنے اربوں ڈالر اس نے خرچ کر لیا اپنے اوپر، لیکن کیا ہوا؟ تو بہرحال ہم بھی اس چیز سے باہر آ جائیں، بالکل باہر نکلے، ہم مسلمان کے بچے بنے، شرافت کے ساتھ زندگی گزاریں، اور یہ ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، چھوڑ دیں ان کو، اچھے اخلاق تلاش کریں بس۔ والدین بھی، اور والدین کا کہنا اس میں مانیں، وہ آپ کے بھلے کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں، وہ آپ کی نس نس سے واقف ہیں، آپ کی رگ رگ کو جانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو گودوں سے پالا ہے، جب آپ کچھ نہیں تھے نا، چھوٹے تھے، کیڑے تھے بس، تب سے جو ہے نا انہوں نے آپ کو پالا ہے۔ بہرحال تو والدین کے رشتے پہ نا انکار نہیں کرنا چاہیے، وہ آپ کے بھلے کا ہی رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو بہرحال ان یوز بیفور اسلام، یہ میں نے بتا دیا، بیفور اینڈ آفٹر اسلام، ویئر اٹ واز انکنوینئنٹ ٹو لیبر اٹ واز ناٹ وان،
Ancient society, women were inferior to men. Birth of a female was a disgrace. کیونکہ وہ کاروبار کی نیت سے دیکھتے تھے، لڑکی ان کو ٹوٹل لاس دیتی تھی، کیونکہ پیدا ہوئی اب اس کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، خرچہ ہو رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، خرچہ ہو رہا ہے، کما کے 1 روپیہ نہیں دے گی، اور بس اینڈ میں جو ہے نا ٹوٹل لاس. اب یہ چلی گئی، شادی ہو گئی، چلی گئی، تو فل لاس تھا ان کا لڑکی کی پیدائش پر. تبھی یہ ایسے نا جہالت کے زمانے میں بھی اتنی عقل مندی کے فیصلے کرتے تھے، دیکھو کہ مال سے ان کو مطلب تھا. تو یہی نیت تو نبی علیہ السلام نے منع فرما دی نا، کہ ولی مال ہی، مال کی بنیاد پر، پیسے کی، حسب نسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پہ نکاح نہیں کرو، ولی دین ہی. اور آپ نے فرمایا چوتھی چیز جو مجھے پسند ہے نا، دین کی بنیاد پر نکاح کرو. کیونکہ اگر دیندار ہوگا نا، جو اللہ سے مخلص ہوگا، اللہ کی مانتا ہوگا، وہ بندے کی کیوں نہیں مانے گا؟ وہ بندوں کا بھی پھر خیال کرے گا، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی مانتا ہے. جو انسان اللہ کی نہیں مانتا، وہ آپ کو جتنے وعدے کر لے، کل کو آپ کو دھوکہ ہی دے گا. وہ دھوکے باز ہوتا ہے. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے، وہ آپ کو کہاں چھوڑے گا؟ اللہ تو سپر پاور ہے، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. جب وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے پہلے سے ہی آلریڈی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو ضرور دھوکہ دے گا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ بندوں کے حقوق نہیں ادا کر سکتا. یہ اللہ نے قرآن میں ہی فرمایا ہے. اینشینٹ سوسائٹی، اور آپ نے پڑھ بھی لی ہے، جہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ایکولیٹی کی بات، وومن ایکولیٹی کے ٹاپک کے اندر، تو وہاں اللہ نے یہی تو فرمایا نا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. انصاف تو وہ کرے گا، برابری، دھوکہ وہ نہیں دے گا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہوگا. جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہوگا، جس نے اپنے 6 فٹ کے جسم پر رسول کے ہولیے کو نہیں اپنایا، وہ آپ کو کیا، آپ کو بھی دھوکہ دے گا. وہ تو اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہا ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، رسول کو دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ. تو اینشینٹ سوسائٹی گرل الاؤڈ ٹو لیو باؤٹ اینڈ سولڈ ایز پروڈکٹس. بس وہ ایسے ہی استعمال ہوتی تھی، اس کو خرید و فروخت کے لیے کرتے تھے. اسلام سے پہلے اسلام نے آ کر ساری عزت دی، حیثیت دی، وقت دی، رائٹس دیے. اب اسلام کی سر پہ جو نا چڑھ رہی ہے کہ بول رہی ہیں کہ اور ہمارا حق ہمیں دو، اور ہمارا جیسا ہماری مرضی، فلانا ڈمکانا. یہ سب غلط بات ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وومن رائٹس پراپرٹی. اسلام نے کیا کہا؟ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورت نمبر 4 آیت نمبر 7، from what is left by parents and those nearer related there is a share for men and a share for women. تو خاتون کا بھی جو مؤنث ہے فیمیل، اس کا بھی اس میں حق ہے، اور وہ حق کو کم رکھا. مرد کا جو ڈبل جتنا حق ہے، اس کا آدھا جو ہے وہ خاتون کا حق ہے. پراپرٹی whether the property be small or large or determinate share، چاہے وہ جتنی اس کی جائیداد ہو، زیادہ ہو کم ہو، اس میں لڑکے کا جتنا حصہ ہے اس کا آدھا لڑکی کا ہے. اور یہ کیوں رکھا ہے اسلام نے؟ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مرد تو حالانکہ دیکھا جائے تو گھر کے باہر کماتا بھی ہے، ایسا ہی ہے نا، لیکن لڑکی تو گھر کی 4 دیواری میں اس کو شریعت کہتی ہے کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے منہ لگنے کی باہر جا کے ضرورت نہیں ہے. آپ گھر کی رانی ہو، آپ گھر کی ملکہ ہو، شہزادی ہو، گھر کے اندر راج کرو. ہم مردوں سے پوچھو کہ ہم کتنا تڑپتے ہیں کہ اپنے گھر کے اندر ہمیں کچھ وقت مل جائے اور ہم سکون سے گزار لیں. باہر کے حالات ہم جانتے ہیں اچھی طرح، گھر کے باہر کے حالات نا. تو عورت کو اسی لیے شریعت نے روکا ہے کہ اس کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں ہے، وہ گھر کو سنبھالے گی، گھر کی رانی ہے، اس کو ملکہ بنایا اللہ نے. گھر کے باہر کے معاملات کو چھوڑ دے، وہ مرد جانے، اس کا کام جانے، وہ فیس کرے. اس کو اللہ نے اس قابل بنایا، وہ برداشت کر سکتا ہے، لے کے چل سکتا ہے. لیکن خاتون کو گھر کی ملکہ رانی اللہ نے بنایا. اس نے لیکن کہا کہ مجھے رانی نہیں بننا، میں نے نوکرانی بننا ہے، میں نے جا جا کے لوگوں کے منہ پر کھڑا ہونا ہے. اللہ معاف کرے، مجھے یہ الفاظ بولنے پڑھنے میں کیا کروں، اور مجھے جو ہے لوگوں کے ہاتھوں پہ جو ہے نا بس ذلیل ہونا پڑ رہا ہے، کیا کریں. تو یہ چیز اسلام نے اسی سے تو روکا تھا. 4 دیواری کے اندر رہو سکون سے، اور تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر کی ملکہ بن کے بیٹھو. لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے ملکہ نہیں، نوکرانی، میں نوکر بننے کو تیار. تو اس نے اس اللہ کے اتنے بڑے اعزاز کو نہ ٹھکرا دیا. اب کیا ہے کہ اسی لیے شریعت نے، حالانکہ مرد تو باہر کماتا ہے، اب سورسز آف انکم یہ کس کی زیادہ ہیں؟ مرد کی زیادہ ہیں یا
عورت کی زیادہ ہے؟ پہلے اس کا جواب مجھے دیں آپ لوگ. ہاں جی، میسج پہ بتائیں. جو کمانے کے ذریعے ہیں وہ زیادہ عورت کے ہوتے ہیں یا مرد کے ہوتے ہیں؟ جی اسٹوڈینٹس، آپ لوگ شاید متوجہ نہیں ہیں، ناشتے میں لگ گئے سارے. مرد کے زیادہ ہوتے ہیں. رفیدہ یہی کہہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اریبہ کہہ رہی ہے کہ مرد کے ہوتے ہیں. اور فارا کہہ رہی ہے مرد کے ہوتے ہیں. لڑکے بتائیں بھائی، لڑکے متوجہ نہیں ہیں، لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ انچل رانی بھی کہہ رہی ہے کہ مرد کے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا. ہیبا بھی یہی کہہ رہی ہے. اور بتائیں بھائی اسٹوڈینٹس. اسٹوڈینٹس تو ماشاءاللہ کافی سارے ہیں کلاس میں. اور اسٹوڈینٹس بتائیں بھائی صاحب. محمد صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مرد کے زیادہ ہوتے ہیں. حالانکہ ہماری کلاس میں اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں لیکن آج کم نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ کم کیوں نظر آ رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ 29 نظر آ رہے ہیں حالانکہ ہیں زیادہ. مریم بھی کہہ رہی ہے کہ مرد کے زیادہ ہوتے ہیں. اچھا لیکن دیکھیں، حق بات اور سچ بات یہ ہے کہ مرد کے زیادہ نہیں ہوتے، خواتین کے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس طریقے سے. ہمارے ذہن میں یہی غلط فہمی ہے نا. تو اسلام شریعت نے نا زیادہ جو سورسز دیے ہیں نا وہ فیمیل کو دیے ہیں، یعنی کہ خاتون کے زیادہ حقوق ہیں، اس کو زیادہ سورسز ملتے ہیں. وہ کس طرح؟ اور بلکہ اس کے جو سورسز ہیں نا وہ وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ ہیں، ٹوٹل پروفٹ ہی پروفٹ ہے. اور وہ کیسے؟ کہ عورت جو ہوتی ہے نا، خاتون، یہ کیا کرتی ہے؟ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے سورسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. یعنی کہ اس کو والد کی طرف سے بھی مل رہا ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی طرف سے بھی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اپنے جو ہے نا، اگر اس کی شادی ہو گئی تو شوہر کی طرف سے بھی مل رہا ہے. اور اگر بچے بھی ہو گئے تو اس کو اپنے بچوں کی طرف سے بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ ملتا ہے، یعنی ٹوٹل پروفٹ ہے، ٹوٹل گین پروفٹ، نو لاس. اسی طرح اس کے چاچے، ماموں، تائے، پھوپھے وغیرہ، ان سب سے بھی اس کو جو ہے نا بہت کچھ ملتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل کیا ہے؟ آسان، سمپل، کہ اس وقت بھی دیکھ لیں، اگر ہم تھوڑا سا سروے کر لیں نا اپنی کلاس میں بھی تو یہ بات سامنے آ جائے گی کہ جتنی لڑکیاں ہیں ان کے پاس گولڈ زیادہ ہوگا اور لڑکے بیچاروں کے پاس اتنا پیسہ ہوگا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور ان کے پاس زیادہ ہوتا ہے. اور یہی مرد جو ہے نا، اس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بس یہ اس کے لیے بنانا، پیدا ہونے سے پہلے ہی بنانا شروع کر دیتا ہے. اور خود ایک عورت یہ کام اس سے کرواتی ہے، اس کی بیوی، کہ بھائی بچی آ رہی ہے دنیا میں، ہماری بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا چین بنانی ہے، اس کے لیے کڑا بنانا ہے، اس کے لیے جویلری سیٹ بنانا ہے، یہ کرنا ہے، انگوٹھی بنانی ہے، فلانا کرنا ہے، اس کے نام پہ پلاٹ لو، یہ کرو وہ کرو. کرتے کرتے جی وہ واقعی میں گھر کی رانی ہوتی ہے، ملکہ ہوتی ہے، لیکن وہ خود بیچاری اپنے آپ کو نوکرانی بنا لیتی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. پھر ایک وقت آتا ہے اس کا شوہر اس کا یہ سونا بھی بکوا دیتا ہے، اور ظاہر ہے وہ اپنا کام نکالتا ہے پھر، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن دیکھا جائے تو یہ اس کے سورسز سب سے زیادہ ہیں. اور مردوں کا کیا ہے؟ وہ ایک نوکر جو ہے نا نوکری کر لے گا، دو کر لے گا، تین کر لے گا، ایک بزنس کر لے گا، دو کر لے گا، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا. اور اس میں بھی اس کا نقصان بھی ہے، بہت دفعہ لاس ہو جاتا ہے کیونکہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. انویسٹمنٹ کے لیے الگ مسئلے اور گپلے. تو یہ بات ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے اور جانتے ہیں، تبھی اللہ نے نا مرد کا حصہ زیادہ رکھا کہ بھائی اس کے سورسز کم ہیں، اس کو کم جگہوں سے ملے گا، اور وہ بھی جو ملے گا اپنی پوری محنت اس کو لگانی پڑے گی. تو اس لیے اس کو زیادہ دے دو، اور خاتون کو تو ماشاءاللہ ویسے ہی اتنا مل رہا ہے تو اس کو آدھا بھی دے دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اللہ جانتے ہیں بہت اچھے سے، انسان سے بھی زیادہ. Women right divorce, but if you decide to take one wife in place of another, even if you had given the latter a whole treasure for dower, take not the least bit of it back. Would you take it by slander and a manifest wrong? تو دیکھیں، شریعت نے اس کو فیصلہ کرنے کی بھی اجازت دی ہے،
اسلام نے اس کو رائٹس دیے ہیں، لیکن غلط بات پہ فیصلہ نہ کرے۔ شوہر اس کا بیچارہ بہت نیک آدمی ہے، اچھا ہے، بھلا ہے، اور واقعی مرد ہے، طاقتور ہے، لیکن پھر بھی یہ اس سے جو ہے نا علیحدگی کسی اور کے چکر میں پڑ کے، تو یہ حرام گناہ ہے، اس پہ پکڑ ہوگی آخرت میں، اور دنیا میں بھی ہو سکتا ہے پکڑ ہو، کیونکہ اس نے پھر اس کی زندگی خراب کی اس عورت نے۔ تو وومین رائٹس ٹو سپورٹ، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34، مین آر دی پروٹیکٹرز اینڈ مینٹینرز آف وومین۔ دیکھیں اس کی ذمہ داری ساری مرد کے اوپر ہے، بیکاز اللہ ہیز گیون دی ون مور اسٹرینتھ دین دی ادر اینڈ بیکاز دے سپورٹ دیم فرام دیئر مینس ویلنگ فار وومین۔ اور خواتین کا جو ہے and say to the believing women that they should lower their gaze and guard their modesty، تو وہ اپنے سروں سے اوڑھنیوں کو لٹکا دیں۔ قرآن نے واضح کہا۔ ابھی عورتیں اسی میں پھنسی ہوئی ہیں کہ پردہ فرض ہے، نہیں ہے، یہ وہ ہے۔ بھائی بالکل فرض ہے، قرآن نے واضح کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمام صحابیات نے، تمام نبیوں کی اہلیاؤں نے، بیویوں نے، سب نے پردہ کیا الحمدللہ، فل چہرہ، ہر چیز چھپائیے، سر سے لے کر پیر کے ناخن تک۔ عورت کا معنی یہی ہے کہ چھپی ہوئی چیز، عورت کہتے ہی اس کو ہے، عورت کا آپ میننگز دیکھ لیں جا کے، تو یہی ہے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے جب آپ سروں سے اوڑھنیوں کو لٹکائیں گے تو وہ کدھر جائیں گی؟ اوپر چلی جائیں گی، نیچے ہی گریں گی، ظاہر ہے آپ کا چہرہ ہر چیز ڈھک جائے گا، چھپ جائے گا۔ اور اسی کے اندر اصل عزت ہے، دل کی بھی پاکیزگی ہے، نفس کی پاکیزگی ہے، چہرے کی پاکیزگی، خوبصورتی کے اندر نکھار، دل کے اندر، اور پھر یہی چیز آپ کو جو ہے نا آگے زندگی بھر فائدہ دے گی۔ آپ کا رشتہ اور تعلق اسی کی بنیاد پر چلتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر زندگی میں کہیں پہ بھی گناہ ہوگا تو پھر وہ رشتے نہیں چل پاتے، وہ ویسے ہی خود ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ ویلنگ فار مین، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، say to the believing men that they should lower their gaze and guard their modesty that will make for greater purity for them and Allah is well familiar with all that they do۔ اللہ تو بالکل واضح جانتے کہ وہ کتنا اپنی عزت کی حفاظت کر رہی ہے، کتنا اپنے جسم کو بچا رہی ہے، محفوظ کر رہی ہے۔ misconceptions about women in Islam: Muslim women are slaves to their husband, inferior to them۔ وہ اس کے غلام تو نہیں ہے، بہرحال یہ تو اسلام مانتا ہے، اس بات کو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، تو یہ کوئی اس کی پراپرٹی نہیں بن گئی، یہ اس کی کوئی غلام نہیں بن گئی ہے، بلکہ یہ ایک آزاد عورت ہے۔ اپنی آزادی کے ساتھ یہ اپنے پورے جسم کو چھپا سکتی ہے، پردہ شری کر سکتی ہے، گناہوں سے بچ سکتی ہے، گھر سے باہر نکلنے سے منع کر سکتی ہے، جن چیزوں کی اس کو آزادی ہے۔ آج افسوس کے ساتھ اس کے الٹ چیزوں پر اپنی آزادی جمانا شروع کر دیا عورت نے، اور غلط اس کا دماغ بن گیا، کیونکہ اس نے اسلام کو پڑھا نہیں، تو اس لیے وہ بیوقوف بن گئی دنیا کے ہاتھوں۔ اب دنیا نے اس کو الٹا کر دیا، اس کا ذہن یہ بنا دیا کہ بھائی تم تو فیشنیبل عورت بن سکو، اس بات کی تمہیں آزادی ہے، اور گھر سے باہر نکل کے ہر جگہ پہ تم کھلی آزادی کے ساتھ اکیلی جا سکتی ہو، یہ تمہاری آزادی ہے، اور تمہاری مرضی ہے تم گھر پہ کوئی کام نہ کرو، کوئی خدمت نہ کرو، یہ تمہاری آزادی۔ الٹ کر دیا۔ حالانکہ آزادی واقعی وہی چیزیں تھیں ساری، لیکن اب آج کا مرد بھی جو ہے نا چاہتا ہے کہ میری عورت کیا کرے، کمانے نکلے باہر اور میرا ہاتھ بٹائے۔ لعنت ہے ایسے مردوں کے اوپر بھی، میں کیا بولوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ اگر اور کوئی اس سے برے الفاظ میں بول سکتا ہوتا نا یا تو میں ضرور بولتا، لیکن بس کیا کریں، ایسے مردوں پہ بھی تحفہ ہے کہ جو خود اپنی عورتوں سے مال کی لالچ میں ان کو گھروں سے باہر نکالواتے ہیں، اور ان سے نوکریاں کرا رہے ہیں، ان سے جابز کروا رہے ہیں، ان سے کاروبار کروا رہے ہیں۔ بھائی گھر کے اندر بیٹھ کے قرض کروا لو، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے، لالچ ہے مال دولت کی، تو ایک مرد ہو کے تم اس قابل نہیں ہو کہ گھر کو چلا سکو۔ کیسے مرد ہو آپ، کیسے انسان ہو؟ عورت بیچاری کو آپ نے باہر بھی مجبور کر دیا کمانے کے لیے، گھر پہ بھی اس سے خدمت کے لیے مجبور کر دیا، کھانے بھی بنائے، وہ آپ کے کپڑے بھی استری کرے، وہ آپ کے کپڑے بھی دھوئے، سب کچھ کرے۔ ایک ذمہ داری دو اس کو، آپ نے بھی تو ایک ذمہ داری لی ہوئی ہے نا گھر سے باہر کمانے کی۔ گھر پہ آ کے تو میں خود اپنی عادت بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ہم جتنا کوشش کرنا چاہیں، زیادہ کر ہی نہیں پاتے، بہت کوشش کر لیں تو جی بس 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے 21 گھنٹے 22 گھنٹے 23 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے 26 گھنٹے 27 گھنٹے 28 گھنٹے 29 گھنٹے 30 گھنٹے 31 گھنٹے 32 گھنٹے 33 گھنٹے 34 گھنٹے 35 گھنٹے 36 گھنٹے 37 گھنٹے 38 گھنٹے 39 گھنٹے 40 گھنٹے 41 گھنٹے 42 گھنٹے 43 گھنٹے 44 گھنٹے 45 گھنٹے
پانی اٹھا کے رکھ لیا پینے کے لیے، دسترخوان لگا دیا، یا ایسا کچھ گھر کے اندر کی صرف بات کر رہا ہوں، اپنے مطلب جو ہے نا ٹوپی دھو لی یا کوئی چھوٹا موٹا کام ایسے کر لیا، دھو لیا کر لیا بس، ورنہ ہم کپڑے نہیں دھو پاتے، ہمیں وقت نہیں مل پاتا، وقت مل جائے تو اس کو ہم غنیمت سمجھ کے پھر آرام کرنے میں گزارتے ہیں۔ لیکن گھر سے باہر کی ساری ذمہ داری الحمدللہ ہمارے ذمہ ہے، چاہے کمانا ہے، چاہے سودا سلف لانا ہے، جو کچھ کرنا ہے، اس میں بھی کبھی اگر نہیں وقت مل رہا ہوتا موقع، تو قریب قریب کا چلو گھر والوں نے کر لیا، تھوڑا بہت سبزی لے آئے یا یہ کر لیا وہ کر لیا، اس میں بھی ہم پوری لیکن مدد کرتے ہیں گھر کے باہر کے ہر کام کے اندر، لیکن گھر کے اندر کے کام میں ہم نہیں کر پاتے، جو صاف بات ہے میں کر رہا ہوں یہاں۔ تو گھر کے کام صرف ان کے ذمے، گھر والی کے بس، اور باہر کے کام ان کے ذمے نہیں ہے، اور ان کو منع ہے بھائی آپ کو چلو کہیں جانا بھی ہو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا پورا جانے آنے کا انتظام کریں گے جو بھی ہے۔ تو ایک ذمہ داری دو اس کو، تم نے جو ہے نا جانور سمجھا ہوا ہے، اور باہر بھی کام محنت کے لیے جا رہی ہے جاب پر، اور کھانے بنا بنا کے رکھ کے جا رہی ہے اور کر کے جا رہی ہے، اور گھر کے کام بھی کر رہی ہے، ایک انسان ہے وہ بھی، تو یہ غلام نہیں ہے آپ کی۔ وومین آر فورسڈ بائی دیئر ہسبینڈس ٹو کور، اور ظاہر ہے وومین آر فورسڈ بائی دیئر ہسبینڈس، اگر اس کا شوہر جو ہے اس کو یہ اسلام، جب وہ نکاح سے پہلے شادی سے پہلے نہیں کرتی تھی، اپنا چہرہ نہیں چھپاتی تھی، تو تمہیں وومین آر بیکورڈ، آپ شادی کے بعد آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں۔ وومین آر oppressed in Islam, women are completely devoid of spiritual, social, economical اور political rights۔ تو یہ تمام حقوق جو ہے نا عورت کے ہیں اور اسلام نے دی ہیں۔ women in Islam in the midst of the darkness that surrounded the world, the divine revelation echoed in the wide desert of Arabia with a fresh, noble and universal message to humanity. He, God, it is who did create you from a single soul and therefrom did create his mate, that he might dwell with her in love۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا، ان سے ہی حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور گویا ان کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر ان سے اولاد ہوئی، جو اولاد ہوئی وہ ان کے بہن بھائیوں کے آپس میں رشتے ہوئے، اور اس طرح نسل جو ہے نا آگے چلی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام تھا انسانیت کو آگے چلانے کا، ان کے درمیان اللہ نے محبت کو پیدا کیا۔ اینڈ اللہ ہیز گیون یو میٹس آف یور اون نیچر، تو اللہ نے آپ کی نا جو طبیعت ہے اس کے مطابق کا آپ کا جوڑا پیدا کیا ہے۔ اینڈ ہیز گیون یو فرام یور میٹس چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن اینڈ ہیز میڈ پروویژن آف گڈ تھنگس فار یو۔ تو اب انسان جو ہے نا وہ کیا ہے کہ اپنے اپنوں میں رہتا ہے، دنیا میں وقت گزارتا ہے، اس میں انسیت ہے انسان کے اندر نا، انسیت کا معنی ہے، یعنی کہ جس جگہ رہتا ہے وہاں سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، اب دنیا سے جانا بھی نہیں چاہتا، موت اسی لیے اس سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایک صاحب یہی کہنے لگ گئے کہ بھائی ہمیں موت سے نا خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ تو ان کو جواب یہ دیا، بھائی تمہارے جو والدین تھے وہ کدھر ہیں؟ اس نے کہا وہ تو چلے گئے، مر گئے۔ ان کے والدین یعنی کہ آپ کے دادا دادی نانا نانی سب چلے گئے، ان کے والدین یعنی پردادا پردادی پرنانا پرنانی چلے گئے، پھر ان کے، تو ایسے کرتے کرتے اکثر لوگ تو دیکھو نا ہمارے خاندان کے جا چکے ہیں دنیا سے۔ تو یہی فرمائے کہ اگر آپ بھی چلے گئے ان کے پاس تو کیا ہو جائے گا، تو اچھی بات ہے نا، پچھلے آپ سے جدا ہوئے ہوئے لوگوں سے آپ ملیں گے سب سے، اور موت کے ذریعے خود دیکھیں آپ نبیوں سے ملیں گے، اپنے پرانے خاندان والوں سے مل لیں گے، صحابہ سے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، مجھے جب سے اللہ سے پتہ چلا ہے نا کہ آپ جنت میں بھی میری بیوی ہوں گی، اہلیہ ہوں گی، تو مجھے تو موت سے بھی بڑا محبت ہونے لگ گئی ہے، یعنی کہ یہ تو تبھی حاصل ہوگا نا جب موت آئے گی، ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو اے عائشہ مجھے تو پھر موت سے بھی بڑا پیار آنے لگ گیا کہ موت آئے اور ہم جنت میں بھی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ تو دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طرز، تو ان صحابی نے بھی، اب ان صحاب نے بھی کیا کرا، تو ان کو یہی سمجھا ہے کہ بھئی آپ بھی مر جائیں گے تو کیا ہو گیا، زیادہ لوگ تو چلے ہی گئے، وہی آپ بھی چلے جائیں گے، اس میں کیا ہے، موت سے کیا ڈرنا، مسلمان تو موت کو محبت سے گلے لگاتا ہے،
اس کو تو موت کا شوق ہوتا ہے، مانگتا نہیں ہے، موت کی تمنا نہیں کرتا، دعا نہیں کرتا، کیونکہ وہ منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ ہاں کوئی بہت تکلیف میں آ گیا کہ وہ موت سے زیادہ ہی تکلیف میں بیچارہ مبتلا ہے اور اس کے بچنے کی، صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، وہ اگر اللہ سے دعا کر لیتا ہے وہ الگ صورت کنڈیشن ہے، لیکن اس تکلیف کو بھی دیکھا جائے گا نا، جج کرے گا ایک عالم مفتی، فیصلہ کرے گا کہ بھائی اب آپ اللہ سے ٹھیک ہے، پھر بھی یہ الفاظ نہیں کہو کہ اللہ مجھے موت دے دے، بلکہ یوں کہو کہ اللہ میرے لیے جو معاملہ بہتر ہو، آسانی کا ہو، تکلیف بس ختم کر دے، تو تکلیف موت کے ذریعے بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، تو ان کو یہی فرمایا بھائی آپ اچھی موت مانگو نا، اگر آپ کو مرنا تو ہے ہی نا، تو اچھی طرح مرے نا انسان، غلط طریقے سے کیوں مرے؟ کسی ایکسیڈنٹ میں کیوں مرے، کہیں جل کر کیوں مرے، کہیں ڈوب کر کیوں مرے، کہیں حادثے میں کیوں مرے؟ بلکہ اپنی پری پلانڈ موت بنائے، اللہ سے مانگے۔ کس طرح ایک بزرگ سے، جس طرح ایک مرید نے نا سوال کیا کہ حضرت میں جو ہے چاہتا ہوں کہ ہمیں آخری وقت میں نا کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، کیونکہ جو کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث میں کہ جس شخص کی آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو تو وہ سیدھا جنت میں ہے۔ تو اللہ والے نے فرمایا یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے، تو بہت آسان بات ہے۔ تو کہا کہ بالکل بتائیں حضرت کیسے یہ ممکن ہے؟ جی اسٹوڈنٹس آپ سب متوجہ ہیں، میری بات سن رہے ہیں؟ کون کون سن رہے ہیں رپلائی کریں، تو میں پھر یہ بات بتاؤں نا، یہ بھی وظیفہ دیکھو آ گیا آپ لوگوں کے لیے، ماشاءاللہ اٹینڈنس ابھی لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تازہ وضو کرو اور 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھو، تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھو، اللہ سے مانگو، دعا کرو، پھر ثنا پڑھو، سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ کی تعریف کرو، درود شریف اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھو، ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اللہ سے، اور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور کہو کہ یا اللہ یہ میں نے آپ کو امانت رکھوا دیا، اور یا اللہ اس امانت کو آپ نے مجھے موت کے وقت واپس کرنا ہے، میری امانت مجھے اس وقت لوٹانی ہے جب میری آخری سانسیں ہوں گی نا، تو بس اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کو آخری سانسوں سے پہلے کلمہ پڑھنا نصیب فرما دیں گے۔ اور کہتے ہیں بندہ مسواک بھی کرے نا، اس سے بھی آخری وقت میں نا اس کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، مسواک کی دیکھیں کیسی برکت ہے۔ لیکن ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہو گئے، ہمیں ان چیزوں کے قریب ہونا پڑے گا اگر ہم اپنا نا خیر چاہتے ہیں۔ Women in Islam, the spiritual aspect, the economic aspect, the social aspect, the political and legal aspect, the social aspect as a wife. ہاں یہ کم سے کم بندہ ایک دفعہ تو زندگی میں کر لے، اور اگر روزانہ کرے تو بہت زبردست بات ہے، الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق ہے کسی کو مل جائے۔ The Quran clearly indicates that marriage is sharing between the two halves of the society and that its objectives, besides perpetuating human life, are emotional well-being and spiritual harmony. Its basis are love and mercy. And among his signs in this, that he created for you mates from among yourself, that you may dwell in tranquility with them. And he has put love and mercy between your hearts. Verily, in that are signs for those who reflect. Among these sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in this regard are the following: Whosoever has a daughter and he does not bury her alive, उसने उसको जिंदा दरगोन नहीं किया, उसकी एक बेटी थी, doesn't insult her, उसकी उसने उसको दलील नहीं किया, insult नहीं की, and does not favor his son over her, اور اپنے لڑکے پر اس کو فوقیت بھی نہیں دی نا، God will enter him into paradise، تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور یہ فرمائے نبی علیہ السلام نے whosoever supports two daughters till they mature، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، بڑی ہو گئی، and he and I will come in the day of judgment as this، and he pointed with his two fingers held together، دونوں انگلیوں کو آپس میں جوڑتے ہوئے بتایا کہ ایسے وہ میرے ساتھ ہوگا۔
ٹھیک ہے نا، روز محشر، قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ والے دن، کیونکہ اس نے اپنی بچی کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے، اور وہ جنت میں ہوگا گویا کہ اس نے اپنی بچی کی اچھی پرورش کری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عرب لوگ نا لڑکی سے بہت مقصد بچیوں سے ان کو ناپسند کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کے لیے دیکھیں ایسے فضائل سنائے پہ کہ بھائی یہ تو الٹا فضیلت کی بات ہے کہ تمہارے یہاں رحمت آ گئی اور تم اس کو زحمت سمجھ رہے ہو، تو جو گھر میں آؤ سب سے پہلے بچی کو دو، جو بھی کھانے کی چیز لائے ہو، جو بھی لے کر آئے ہو، وہ بچی کے ہاتھ میں پکڑاؤ، کیونکہ وہ سب سے کمزور ہے، اور کمزور کی بنیاد پر اللہ گھر چلا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر رہی اور کچھ نہیں کر رہا، لیکن اللہ اسی کی برکت سے آپ کو بھی کھلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ دی فیمیل ہیز دی رائٹ ٹو ایکسپٹ اور ریجیکٹ میرج پروپوزل، اس کو حق حاصل ہے، اگر وہ واقعی سمجھتی ہے کہ بھئی یہ لڑکا تو مجھے بالکل ناپسند ہے اور کوئی بات ہی ایسی نہیں ہے جس کے ساتھ میں زندگی گزار سکوں، تو اپنے والدین کو طریقے سے وہ منع کر سکتی ہے، عزت محبت کے ساتھ ان سے۔ ہر consent is a prescribed to the validity of the marital contract according to the prophet's teachings. Right to retain her family name، اپنے بچوں کے نام بھی رکھ سکتی ہے، الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے، لیکن الگ گھر وہ نہیں جو 1000 گز پہ ٹرپل اسٹوری بنا ہوا ہو، بلکہ صرف وہ جو ایک کمرہ ہو، 10 بائی 10 کا بھی، تو وہ اگر اس کا شوہر دے دے تو وہ بھی ہے، اتنا ہی حق ہے۔ فل رائٹ ٹو ہر مہر، جو اس کا ایک شادی کا گفٹ ہے، اس کا حق میں اس کا حق رکھتی ہے۔ رائٹ ٹو بی سیٹسفائڈ بائی ہر ہسبینڈ، اس سے اس کو سیٹسفائڈ ہونا اور اس کے اندر اتنی طاقت ہونا، یہ اس کا شرعی حق ہے۔ دی ہسبینڈ از ریسپانسبل فار دی مینٹیننس، اس کی اخراجات کا لمبی چوڑی لسٹوں کا نہیں، صرف جو شرعی اخراجات ہیں، 2 وقت کی روٹی، 2 کپڑا سال کے، اور سال میں 2 4 دفعہ ادھر ادھر گھما لینا، والدین سے ملوا دینا، اتنا ہی اس کی حفاظت کرنا اس کے ذمے۔ اوور آل لیڈرشپ جو ہے وہ فیملی میں مرد کی ہے، ود ان دی فریم ورک آف کنسلٹیشن اینڈ کائنڈنیس، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لیکن گھر کے اندر جو چیزوں کی سیٹنگ ہے، چیزوں کا رکھنا، رد و بدل کرنا، سیٹنگ کرنا، سارا کچھ، اور کھانا، گھریلو جس کو معاملات کہا جاتا ہے، اس کے اندر عورت کوئی آگے رکھے، فیصلے کرنے میں خود آگے رہے بھلے، لیکن گھروں کی چیزوں کے معاملے میں یہ چیز جو ہے نا لڑائیاں پیدا کرتی ہیں، گھروں کو خراب کرتی ہیں۔ آپ چھوڑ دیں، وہ جس چیز کو وہ، چونکہ وہ گھر میں وہ زیادہ رہتی ہے نا، تو اس کے سامنے زیادہ بہتر صورتحال ہوتی ہے، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ فریج کس جگہ رکھنا چاہیے، واشنگ مشین کہاں ہونی چاہیے، یہ چیز کہاں رکھنی چاہیے، وہ چیز کہاں رکھنی چاہیے، کیونکہ مرد گھر سے باہر ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کا حق اس کو دینا چاہیے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، اسی لیے ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرتے ان چیزوں میں۔ بھائی جدھر جو چیز رکھی ہے ان کو پتا ہے، ان سے معلوم کر لو اگر آپ کو چاہیے، تو اس میں چھیڑ خانی نہیں کرو کہ ادھر کیوں رکھ دیا، ادھر کیوں نہیں رکھا، اور فلانا کیوں نہیں کرا، تو وہ زیادہ وقت گھر میں رہتی ہے عورت، اس کو زیادہ اس کا پتا ہوتا ہے کون سی چیز کہاں رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ گھر سے زیادہ تر باہر ہوتے ہیں۔ رائٹ ٹو ڈائیورس ہر ہسبینڈ، لیکن ایسے ہی نہیں بس منہ اٹھا کے طلاق لے لے گی، کوئی شرعی وجہ ہونی چاہیے۔ اگر تو وہ اس کو، وہ نشہ کرتا ہے، وہ کوئی گناہوں کے اندر ملوث ہے، بدکاریوں میں ہے، گناہوں سے بچتا نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا، یہ شرعی وجوہات ہے، اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے، یعنی کہ کھانے کا بھی خرچ نہیں دیتا، رہائش مناسب نہیں دے رہا اس کو، مناسب مطلب یہ کہ ایک کمرہ بھی نہیں دے رہا ایسا الگ جس میں وہ اپنے تمام کام خود کر سکے آزادی سے۔ اسی طرح اس کو جو اس کا شرعی حق ہے وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، تو یہ چیزیں وجوہات بنتی ہیں، ورنہ کوئی اس کے علاوہ وجہ نہیں بنتی جی مجھے بس پسند نہیں آ رہا، میرا دل بھر گیا، فلانا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کوئی وجہ نہیں ہے ڈائیورس کلیم کرنے کی۔ بٹ کنسرٹ ود them in kindness، for if you hate them, it may happen that you hate a thing wherein God has placed much good. The most perfect believers are the best in conduct, and best of you are those who are best to their wives. تو گھر کے اندر سے انسان کا پتہ چلتا ہے وہ کتنا اچھا ہے، اس کی بیوی اگر تعریف کر دے۔ تو جیسے ہم ایک جگہ ہاسپٹل میں تھے، وہاں پہ میں اپنی وائف کو اتفاق سے کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر گیا ہوا تھا، تو وہاں ہماری
یہی یونیورسٹی کی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ بھی موجود تھی، تو ملی بہت اچھے سے، ماشاء اللہ اس نے پہچان لیا ہمیں. تو الحمد للہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے، ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے پڑھا ہے، 15 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے. تو وہ بچی نے پھر مجھے کہا کہ آپ سر ادھر کیا کر رہی ہے وہ، میں نے کہا بھائی میرے تو وائف جو ہے وہ گھر والی. اچھا مجھے بھی ملائیں، تو میں اس کو روم میں لے گیا، ملاقات کرائی، تو وہ ان سے پوچھنے لگ گئی یہ کیسے ہے نا سر یہ تو اس نے ظاہر ہے، میں تو تھوڑا دور ہی تھا، جو بھی مجھے انہوں نے بعد میں بتایا، تو انہوں نے پھر تعریف کری اس کو. تو یہ ہوتا ہے، گھر والے سے نا، گھر سے پتا چلے گا کہ آپ کے کیسے اخلاق ہیں گھر کے اندر. باہر نکل کے تو ہر کوئی اچھے منہ کا بن جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. پروفٹ پیس بی اپون ہم انسٹرکٹیڈ مسلمز ریگارڈنگ وومین، آئی کمینڈ یو ٹو بی کائنڈ ٹو وومین. محبت کے ساتھ پیش آؤ، مارنے کی کیا ضرورت ہے. ہاتھ تو اٹھانا یہ تو بالکل ناپسندیدہ حرکت ہے، اور الحمدللہ آج تک ہم نے تو ہاتھ نہیں اٹھایا. ہاں ویسے پیار محبت سے بندہ لڑے تو وہ الگ مسئلہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ مارنا پیٹنا یہ تو قطعاً اجازت اس کی ہے ہی نہیں اسلام میں. تو دس سوشل اسپیکٹ، اسلام نے اس کا طریقہ دیا. اگر عورت نہیں صحیح آپ کے ساتھ چل رہی تو پھر آپ اپنا بستر الگ کریں، دور کر لیں، چند دن ہٹ جائیں، تھوڑا سا سبق دیں، یہ طریقہ ہے. مارنا پیٹنا کوئی طریقہ نہیں ہے. یہ اس طرح آپ اپنے عمل سے ظاہر کریں کہ بھائی یہ چیز غلط ہوئی ہے، اس کو صحیح کرنا چاہیے. دس سوشل اسپیکٹ ایز اے مدر، اسلام considers kindness to parents next to the worship of God. Quran says, show gratitude to me and to your parents. To me is your final destiny. Moreover, the Quran has a special recommendation for the good treatment of mothers. And we have enjoined upon man to be good to his parents. His mother bears him in weakness upon weakness. ظاہر ہے وہ کمزوری پہ کمزوری بیچاری برداشت کرتی ہے. کتنا اس نے آپ کی سختی کو برداشت کیا، اٹھایا. تو سوچنا چاہیے. ابھی جیسے ایک شیرنی نے نا ہرنی کا شکار کیا، تو اس کو پھر تھوڑی دیر بعد جو ہے نا اندازہ ہوا وہ بھی جانور تو ہے، لیکن اس میں بھی عقل تو ہے نا، کہ اس کو اندازہ ہوا یہ پریگننٹ ہے. اس نے چھوڑ دیا ایک دم، لیکن وہ نہیں بچ سکی. تو اس کو بڑا افسوس ہوا. پھر اس نے اس کا، جب وہ مری گئی تو اس کا پیٹ اس نے چاک کر کے نا کھول کے بچے کو نکالا کہ شاید یہ زندہ ہو. لیکن دیکھا کہ بچہ بھی مرا ہوا ہے، تو اس کو بیچاری کو بھی کہتے ہیں. یہ باقاعدہ بندے نے کیمرے میں ریکارڈ کری یہ چیزیں. تو کہتے ہیں بس وہ بھی ادھر لیٹی اور مر گئی. لیکن ہو سکتا ہے یہ حقیقت میں ہوا ہو. انسان تو اس جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا. Women responsible for the fall of man. Quran. The Quran doesn't blame women for the fall of man. There is no hint that the first woman created by God is a creature of lesser worth than the first male. The Quran deals with the pair with perfect equity. Both are equally guilty of shining. Both are equally punished by God. The spiritual aspect. ہاں مجھے پتہ نہیں اب یہ ویڈیو آپ میں سے بھی کسی نے دیکھی ہے، یہ ریئل ہے کیا ہے. ویسے لگ تو ریئل رہی ہے. The spiritual aspect. Women have the same human spiritual nature as men. Every soul will be held in pledge for its deeds. ظاہر ہے اپنی نیکیوں کا اس کو بدلہ ملنا ہے. So their Lord accepted their prayers. تو یہ بھی صحابیات نے نا، خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ یہ مرد حضرات تو بڑے بڑے کاموں کے لیے نکل جاتے ہیں، جہاد کے لیے، فلانا کام، دین کی محنت، یہ وہ، ہم خواتین تو نہیں نکل پاتے، تو ہم تو ان سے عبادات میں بھی پیچھے رہ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بھائی، آپ تو ان کے لیے سے زیادہ عبادات میں آگے نکل سکتی ہو جب آپ ان کی خدمت کرتی ہو. تو روزہ تو آپ نے ایک رکھا ہے، انہوں نے بھی ایک رکھا ہے، لیکن آج تمام روزے داروں کے لیے جب تیار کر رہی ہو سحری افطاری، تو آپ کو تو سب کا اجر ثواب مل رہا ہے. جہاد پہ جا رہے ہیں آپ، اس کی تیاری کر کے بھیج رہے ہو، تو اس کا تو پورا ثواب آپ کو مل ہی رہا ہے. اس کے اپنے ثواب میں تو ہو سکتا ہے کمی ہو جائے، وہ دکھاوے کے لیے جا رہا ہو، لیکن آپ کو تو بالکل پیور صاف ستھرا پورا حق مل جائے گا. تو ان کی عبادت آپ کی عبادت میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے، آپ کو بھی اتنے ثواب ملتا ہے. Whoever works righteousness, man or woman, and has faith verily to him, will we give a new life that is good and pure, and we will bestow on such their reward according to their actions.
In terms of religious obligations such as the daily prayer, fasting, zakat and pilgrimage, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو یہ چیزیں ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا
جی بھائی، میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، یہاں تک بات ہو گئی تھی بھائی، اس کو کمپلیٹ کر لیں پھر ہم اٹینڈنس لیتے ہیں، پھر کلاس اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ایکوالٹی آف ریوارڈ فار دی ڈیڈس، تو یہ جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، وہ بھی مرد عورتوں کی نا سب کی برابر ہیں۔ دی رائٹ اینڈ ڈیوٹی ٹو obtain ایجوکیشن، جو تعلیم ہے یہ بالکل اس کا رائٹ جو ہے نا وہ خواتین کو بھی حاصل ہے، بالکل وہ بھی جو تعلیم ہے وہ بالکل حاصل کر سکتی ہیں۔ دی رائٹ ٹو obtain provisions for her فادر اور برادرس انٹل شی گیٹس میرڈ، تو وہ ذمہ داری اس کے والد کی ہے اور اس کے بھائیوں کی ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ دی رائٹ ٹو ہیو دیئر اون انڈیپینڈنٹ پراپرٹی، اپنی الگ جائیداد کی وہ حقدار ہیں، مالکن ہے۔ دی رائٹ ٹو پروویژن فرام دی ہسبینڈ فار آل ہر نیڈس اینڈ مور، ٹھیک ہے۔ دی رائٹ ٹو ورک ٹو ارن منی، کما سکتی ہے گھر میں بیٹھ کے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آن لائن بزنس کیا اپنے گھر سے، جو ہے نا وہ بزنس کرتی تھی، گھر سے نکلنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دی رائٹ ٹو کیپ، لیکن اگر کوئی مجبور عورت ہے، اس کا کوئی ایسا سورس ہی نہیں ہے، تو پھر شریعت اس کو اجازت دیتی ہے وہ روشنی میں، دن کی روشنی میں نکلے اور شریعت کے مطابق پردہ کرور کے اور روشنی میں واپس آ جائے۔ دی رائٹ ٹو کیپ آل ہر اون منی، دی رائٹ ٹو ایکسپریس دیئر اوپینین اینڈ be heard, the right to negotiate marriage terms of her choice, the right to obtain divorce from her husband, the right to have custody of their children after divorce. ٹھیک ہے نا۔ اسلامک ڈریس فار وومین، ان ریفرنس ٹو وومین دی قرآن اینڈ دی حدیث have mandated various rules in regards to behavior and appearance. She is not a slave to the social trends. The Muslim woman is not forced to display herself to be accepted in the society. Hijab, the covering. What is hijab? Why hijab? Benefits of hijab. What is hijab? The word itself comes from the Arabic word hijaba, meaning to conceal or hide from view. جو دیکھنے سے نہ چھپے، یہ حجابہ ورڈ سے ہی آتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں چھپانا۔ حجاب از اے modest covering of the head and body of Muslim women. تو یہی مسلمان عورت اور انگریز عورت میں، کافرہ میں فرق ہے، ڈفرینس ہے۔ اگر دونوں ہی ایک جیسی نظر آنے لگ جائیں تو پھر ڈفرینس کہاں گیا؟ کلوتھنگ از اونلی ون فیسٹ، اور یہ جو ڈریس ہوتا ہے نا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، حیثیت ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے آپ کی یونیورسٹی میں بھی اگر آپ اپنے مرضی کے ڈریس میں آتے ہیں تو آپ کو انٹر بھی نہیں ہونے دیا جاتا، اور بغیر اگر کارڈ کے بھی آتے ہیں تو آپ کو نہیں آنے دیا جا رہا ہوتا۔ تو اس کی وجہ ہی کیا ہے اصل؟ کہ دیکھیں اس کی اہمیت ہوتی ہے ڈریس کی، آپ کے نا آئیڈینٹی کی۔ تو یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے، یہ اس کو کافروں سے، غیر مسلموں سے یہ جدا کرتی ہے، چیز بتاتی ہے کہ یہ ہے مسلمان عورت۔ کلوتھنگ از اونلی ون فیسٹ آف حجاب، اٹ از آلسو behavior, manner and speech. Women who wear the hijab don't find it inhibiting, impractical or interfering. Why wear hijab? Because Allah, this their creator ordered them. ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہمیں حکم کرا ہے، اس لیے بس ہمارے لیے یہ ایک بات کافی ہے، ہمیں اور باتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمیں کون کہہ رہا ہے حجاب کرنے کو، کسی انسان کا کہنے کا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہ پڑے، یہ حکم کیا ہے نا، کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا، اللہ آپ کے بارے میں سب سے بہتر جانتے ہیں، اللہ سے زیادہ بہتر کوئی بھی نہیں جانتا آپ کے بارے میں، تو اسی وجہ سے O Prophet, tell your wives and daughters and the believing women to draw their outer garments around them when they go out or are among men. That is better, in order that they may be known to be Muslims and not annoyed. Benefits of hijab: she pleases her Lord and earns blessings from wearing it, purifies her heart and mind, attains nobility, protects her honor, defines her femininity, beautifies her inner and outer appearance, expresses her independence, and she feels liberated. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دیکھیں حجاب کے پیچھے ہیں، کہ آپ جب ظاہراً ظاہر کے اندر آپ کا لباس جو مسلمانوں والا ہو جاتا ہے نا، تو اللہ پھر انسان کے باطن کو بھی بدل دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا ظاہر ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے، تو دل صاف ہے تو اس کا اثر تو آپ کے چہرے پہ اور جسم پہ ضرور نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر کیوں نہیں آ رہا؟
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں بھی چور ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ اگر دل صاف ہو چکا ہوتا نا تو چہرہ اور جسم پہ اس کے اثرات ضرور نمایاں ہوتے ہیں. کیونکہ ایک انسان کے خدا نخواستہ دل میں ہلکی سی بھی خرابی ہو نا تو اس کے چہرے پہ نظر آنے لگ جاتا ہے، پسینے آنے لگ جاتے ہیں، اس کو اس کی حالت خراب ہوتی دکھنی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر دل اچھا ہے، صاف ہے، تو پھر اس کے اثرات باہر کیوں نہیں دکھ رہے بھائی؟ دکھنے تو چاہیے، کیوں نہیں دکھ رہے؟ تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، دوسروں کو بھی. تو اصل خوبصورتی اور اصل جو ہے نا دیکھا جائے تو وہ سب کچھ کس کے اندر ہے؟ ظاہر کے اندر. کہ پہلے آپ کا ظاہر. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ بھی ان سب کو ہدایت دے دی. تو یہی تو بات ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ کو اسکرین تو نظر آ رہی ہے نا؟ مجھے میسج پہ بتائیں ذرا. جی اسٹوڈنٹس، اسکرین نظر آ رہی ہے؟ میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں. جی مجھے میسج پہ رپلائی کریں. اسکرین تو شو ہو رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے چلیں ہم اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، جن کا نیم کال کیا جائے تو وہ مجھے اٹینڈنس دیتے جائیں. عبد المقیت، آئینہ علی، ایمن جلیل. عبد المقیت ہیں، دوسرے نمبر پہ آئینہ علی، ایمن جلیل. ایمن جلیل ہے، آئینہ علی نہیں ہے. امیشہ امارہ شیخ. امیشہ ہے، امارہ شیخ. انچل رانی، انیکا قاضی. امارہ شیخ ہے، انچل رانی، انیکا قاضی، اقصا. انچل، انیکا، اقصا تینوں نہیں ہے. اریبہ نصیر، اقصا ہیں. اریبہ نصیر، اریبہ صفتین، عائشہ علی. اریبہ نصیر، اریبہ صفتین، عائشہ علی تینوں نہیں ہے. بنا، بشرا، اریبہ صفتین ہے. بنا، انچل رانی تو لگ چکی ہے نا؟ آپ اسکرین نہیں دیکھ رہی کیا؟ نہیں لگی؟ اچھا. بنا، بشرا پروین، عائشہ علی، اشاب خالد، فرا. اریبہ نصیر، اچھا آپ بول رہی ہیں. عائشہ علی، بنا، بشرا پروین، اشاب خالد، فرا صدیقی، فاطمہ عبد القادر. فرا صدیقی لگا دی. فاطمہ عبد القادر، فائحہ ضیا، ہبہ کنول، اقرا. بشرا پروین لگا دی. اپنے نام پر بولیں جلدی جلدی. ہبہ کنول لگا رہا ہوں. فائحہ ضیا، اقرا، خلاص شمس، کرن کماری، کیشور. خلاص شمس، کرن کماری، کیشور. کیشور لگا دی. باقی نہیں ہے سب. مریم مظہر، میمونہ ایمان راؤ، محمد عاظم. ہاں لے رہا ہوں ابھی پریزنٹیشن. اریبہ ہے نا؟ فرا لگا نہیں دی؟ فرا کی آپ نے بولا تھا نا، ایک فرا کا تو لگی ہوئی ہے، فرا صدیقی. مریم مظہر، خلاص شمس لگا دی. مریم مظہر، میمونہ ایمان راؤ لگا دی ہے. محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب. مریم، مریم مظہر ہے، کیا نام ہے یہ؟ مریم مظہر لگا دی. میمونہ ایمان راؤ، محمد عاظم، محمد صبور ندیم، محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب، منیرہ، ناز گل، رمیشہ رزاق. کرن کماری لگا دی. محمد سفیان خان، محمد وجاہت آفتاب، منیرہ، ناز گل، رامش رزاق. ناز گل، رامش رزاق. بنا لگا دی. محمد عاظم، میمونہ ایمان راؤ، محمد وجاہت آفتاب لگا دی. محمد سفیان خان، محمد صبور ندیم، منیرہ، ناز گل. محمد وجاہت آفتاب لگی ہوئی ہے. ناز گل، رامش رزاق دونوں نہیں ہے. ناز گل، رامش رزاق لگی ہوئی ہے بنا.
رفیدہ خان، رجا علی خان، رامش رزاق، ناز گل نہیں ہے، رجا علی خان، رفیدہ خان، سمیر سمی، رفیدہ خان لگا رہا ہوں، سمیر سمی، ثنا سلیم، سارا بانو، شنیف، یہ کیا ہے، منیرہ لگا دی، شنیف لگا رہا ہوں، شیلا انجم، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی، ثنا، پورا نام کیا ہے، ثنا سلیم، محمد سفیان، پیچھے والے سارے آپ بول رہے ہیں بھائی، اپنے نام پر بولیں آپ لوگ، سید احسان حسین، سیدہ حنیزہ علی، سیدہ سہیرہ باسی، سیدہ تقوی، ام ہانی منیر، سیدہ تقوی، ام ہانی منیر، عروۃ الزہرا، سیدہ ایچ حنیزہ لگا دی، سید احسان حسین لگا دی، سیدہ سہیرہ باسط، سیدہ تقوی، ام ہانی منیر، عروۃ الزہرا، وانیہ مسعود، ام ہانی لگا رہا ہوں، عروۃ الزہرا، وانیہ ایم، وانیہ مسعود لگا دی، وقاص ارشد، وسیم اکرم، زینیہ شاید علی، میں نے کیا تھا لکھا ہے، عروۃ کون؟ الزہرا، عروۃ الزہرا۔ عروۃ الزہرا لگا دی۔ اور آپ لوگ کو میں پیپر انشاءاللہ نا، اب جو تھرسڈے آئے گا نا، اس میں ہمارے پاس 12 سے لے کر نا اور 1:15 تک کلاس ہے، یعنی 12:15 سے 2:15 ہے، تو آپ لوگ اگر 12 بجے ہی آ کے دیکھ لیں پیپر تو اچھا ہو جائے گا، فزیکلی نا 12 بجے میں پیپر چیک کرا دوں گا انشاءاللہ تھرسڈے والے دن۔ وقاص ارشد، وسیم اکرم، زینیہ علی، یہ تینوں نہیں ہے؟ اچھا، آپ جن کی پریزنٹیشن ہے نا وہ آ جائیں، اسٹارٹ کر لیں۔ اپنی پریزنٹیشن مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ اسٹوڈینٹس آ جائیں، کیا کن کی تھی پریزنٹیشن، وہ اسٹارٹ کر لیں۔ آپ نے مجھے واٹس ایپ کری ہے، اپنی پریزنٹیشن واٹس ایپ کر دیں۔ کوئز 2 تو نہیں میں نے لیا، میں نے تو اسائنمنٹ 2 دیا تھا، وہ آپ نے آن لائن ہی سبمٹ کرنا تھا، آپ کے پاس آن لائن کا آپشن آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا آپشن نہیں آ رہا ہے، چلے میں آپشن اوپن کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آپ سبمٹ کر دیں۔ ہاں جی، پریزنٹیشن والے آ جائیں بھائی، کون ہے؟ دوبارہ مجھے بھیج دیں۔ پریزنٹیشن دوبارہ بھیج دیجیے اور میں ادھر اوپن کر دوں گا، اسائنمنٹ 2 کا سب اسٹوڈنٹ وہیں پر ہی سبمٹ کیجیے گا۔ جی اسٹوڈنٹس چلیں، وہ آ جائیں، پریزنٹیشن کس کی تھی اسٹارٹ کریں، مجھے واٹس ایپ کر دیں۔ اچھا، چلیں پریزنٹیشن آ گئی ہے، میں اس کو اوپن کر رہا ہوں۔ چلیں یہ میں آپ کو اسکرین شیئر کر رہا ہوں، دوبارہ شو ہو جائے تو مجھے کنفرم کر دیں۔
جی چلیں اسٹوڈینٹس، کیمرہ آن کر کے اور اسٹارٹ کر لیں. Hello? Can I start, sir? جی اسٹوڈینٹ اسٹارٹ کر لیں جی. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Today we are presenting on working women in the light of Islam. This topic caught our interest because in today's world, women are stepping into every field from education to business, health, and technology. Yet, there are still a lot of mixed options about whether Islam supports women working or not. So, through this presentation, I want to look at what Islam actually feels, teaches us, and the culture of society assumes about Islam. My goal is to highlight a clear vision about the topic. On the second slide, why this topic matters. Uh, now, let's talk about why this matters. Every year, we see more women pursuing higher education and entering professional fields and taking on leadership roles. This isn't just happening in the West, it's happening in um, Muslim countries too. Since the world is changing, it's important for us to know how Islam guides us through these modern realities. A lot of people believe Islam limits women from working, but most of these ideas come from cultural uh, practices, not religious teaching. By studying Islamic sources, we can clear up misunderstandings and see how Islam is actually very balanced and supportive towards women's participation in the society. And this topic gives us a chance to explore Islamic teachings deeply, understanding the historical content and see examples of women working during Prophet's time. And learning this help us separate facts from assumptions. Topic is when we study Islam carefully, we see that it gives a very balanced, dignified, and respectful vision of women's roles in the society. Islam doesn't just allow women to work; it recognizes their abilities, their intelligence, and their importance in building strong communities. And the Quran itself emphasizes fairness, dignity, and individual responsibility for both men and women. Islam does not say a woman's space is restricted. Instead, it gives women the right to work, the right to earn, the right to own a property, and the right to participate socially. This shows that women works is not a modern idea. It was present from very earliest days of Islam. So Islam's vision is simple. Women can work, contribute, and be a part of the society while maintaining dignity, modesty, and balance in their lives. My team members will continue the presentation. جی ٹھیک ہے، نیکسٹ کون ہے؟ آ جائیں. Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Today, I will also be presenting on the role of women in early Islam. As Hiba said, this topic highlights how Islam, from its very beginning, encouraged women to gain knowledge, participate in society, and contribute with dignity and respect. Let's talk about women in early Islamic society. Women in early Islam were not confined to limited roles. They actively participated in trade, education, healthcare, and governance, showing that Islam values women as important contributors to the society. Let's talk about the women
in early Islam. The first example that we have is Khadija Raziallahu anhu. Khadija Raziallahu anhu was a successful and respected businesswoman of Makkah and the wife of Prophet Muhammad, peace be upon him. She managed her own trade, employed others, and was known for her honesty and wisdom. She was also the first person to accept Islam and support the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam emotionally and financially during the early days of Islam, which were too difficult. Her life shows that Islam honors women leadership and independence. The next example that we have is also the wife of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him, Aisha Raziallahu anhu. Aisha Raziallahu anhu was the greatest scholar of Islam. She had deep knowledge of the Quran, Hadith, and Islamic law. Many companions of Prophet Muhammad, peace be upon him, including men, learned from her. She played an important role in teaching and spreading Islamic knowledge, proving that women were encouraged to learn and educate others. The next example that we have is Al Shifa binti Abdullah Razila anhu. Al Shifa binti Abdullah Razila anhu was a scholar and educator, known for her intelligence and administrative skills. Khalifa Umar Razila Ta'ala anhu appointed her as a market inspector, a role that involved supervision and public responsibility. This appointment clearly shows that women were trusted with positions and authorities in governance in early Islam. Importance of knowledge in Islam, as Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said, seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. This hadith applies both on men and women, highlighting that learning is a duty and right of all. I would like to share some Quranic verses where God supports women education. In Surah Al Tawbah, Allah says, "Indeed, the believing men and believing women are allies of one another. They enjoin what is right and forbid what is wrong." Next, I would like to call other team members of this presentation to continue. جی چلیں ٹھیک ہے نیکسٹ آئے. سر وہ اس کے بعد والی شاید نہیں آئی ہے، تو میں اس کے بعد والی اپنی سلائڈس وہ کر لوں، اسٹارٹ کر لوں. السلام علیکم سر. کون سی سلائڈ ہے یہ والی؟ سر لاسٹ 2 والی ہیں، کنٹمپرری امپورٹنس والی ہیں. اچھا یہ والی. جی جی. چلیں. السلام علیکم. مائی نیم از اریبہ نصیر اینڈ ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ورکنگ وومن ان دا لائٹ آف اسلام، کنٹمپرری امپورٹنس. آج کے دور میں مسلم وومن کا رول بہت اہم ہو چکا ہے. وہ صرف گھر تک محدود نہیں ہے بلکہ سوسائٹی کی ترقی میں ایکٹیولی حصہ لے رہی ہیں. ایجوکیشن اور اویئرنیس سے انہیں زیادہ امپاورڈ بنایا ہے. ڈائیورس پروفیشنز. مسلم وومن آج میڈیسن، لا، انجینئرنگ، ٹیچر اور ریسرچ جیسے مختلف پروفیشنز میں کامیابی سے کام کر رہی ہیں. وہ ڈاکٹرز، لائرز، انجینئر، ٹیچرز اور سائنٹسٹ بن کر ملک اور امت دونوں کی خدمت کر رہی ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام تعلیم اور محنت کی حمایت کرتا ہے. ایتھیکل بیلنس. مسلم وومن اپنے کام اور پروفیشنل لائف میں اسلامک پرنسپلز کو فالو کرتی ہیں. وہ حلال اور حرام کا خیال رکھتی ہیں، ایمانداری اور انصاف کو اپناتی ہیں اور ساتھ ہی اپنی فیملی لائف کو بھی بیلنس کرتی ہیں. اس طرح وہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. ویلیوز بیسڈ امپاورمنٹ. اسلام مسلم وومن کو امپاورمنٹ دیتا ہے، لیکن یہ امپاورمنٹ اسلامک ویلیوز کو فریم ورک کا اندر ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے جیسے خود مختاری، تعلیم اور کریئر کے ساتھ حیا، عزت، ذمہ داری اور اخلاق کو بھی امپورٹنس دی جاتی ہے. یہ ویلیو بیسڈ امپاورمنٹ مسلم وومن کو اسٹرانگ، کانفیڈنٹ اور رسپانسبل بناتا ہے. کنکلوژن. اسلام's enduring vision. اسلام خواتین کو اسلام خواتین کو معاشرے کے برابر حصہ مانتا ہے. اس کا نظام انصاف اور توازن پر مبنی ہے. ایکٹیو سوشل
رول. وومنس کو معاشرے کی ترقی میں حصہ لینے کی اجازت ہے. ان کا کردار معاشرے کو بہتر بناتا ہے. انہیرنٹ رائٹس اینڈ ڈگنیٹی. اسلام خواتین کو عزت اور بنیادی حقوق دیتا ہے. یہ حقوق قرآن اور سنت سے ثابت ہیں. سوشل جسٹس اینڈ ہارمونی. اسلام برابری اور ایک دوسرے کے احترام کی تعلیم دیتا ہے. اس سے معاشرے میں امن ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. طلب العلم فریدۃ اللہ کل مسلمین. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تھینک یو سر. جی ٹھیک ہے، یہ گروپ کمپلیٹ ہو گیا تو آپ اپنی ڈیٹیل شیئر کرتے ہیں پھر گروپ پہ، واٹس ایپ جو ہمارا کلاس کا گروپ ہے، سر اگر وہاں سر میں وہ پریزنٹ لگی ہوں. ہوئی ہے سیکشن تو آپ سی آر کو بھیج دیں کہ یہ ڈن ہو گئے. جو ایبسینٹ ہے ان کا نام بھی ایبسینٹ کر دیں. جی سر میں پریزنٹ ہوں. میری اوپر والی سلائڈ تھی، میرا نیٹ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا. تو سلائڈ تو یہاں نظر آ تو نہیں ہے، اس میں آپ کی سلائڈ نہیں ہے. جی سر ہے، وہ مس ہو گئی، مطلب دوسرے پارٹنر نے کنٹینیو کر لی. تو آپ پھر اپنا پارٹ دوبارہ کر لیں، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، کریں. اوکے سر. سلائڈ اوپر والی، اس سے اوپر والی جو سلائڈز ہے نا، کنڈیشنز فار ورکنگ وومن ان اسلام، بس یہ دو. بتا دیں، میں روک دیتا ہوں وہاں پہ. نہیں سر، نیچے وہ کنکلوژن سے پہلے والی ہیں دو. کنڈیشنز فار وومن ورکنگ ان اسلام. یس سر، یہی تھینک ہے یو سو نا، مچ. یس چلیں. سر، یہ دونوں ہیں. تھینک یو. Conditions for women working in Islam: modesty, maintaining modesty in dress and conduct. مطلب ہمارے اسلام میں ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہوا ہے، ہمیں ایک ڈریس بتایا ہوا ہے کہ ہم اس حساب سے حجاب یا نقاب کے اندر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہر طرح کا کام ہم عورتیں کر سکتی ہیں، کوئی اس میں ذائقہ نہیں ہے. سیف ورک پلیس انوائرمنٹ. ہمیں ایک سیف اور رسپیکٹفل ورک انوائرمنٹ میں ہم کام کر سکتے ہیں. حلال ورک وچ مینس کہ ہم جائز ہر کام کر سکتے ہیں. ہر جائز کام کرنے کی ہمیں اجازت ہے. بیلنس رسپانسبلٹیز، فیملی ڈیوٹیز اور اپنے ہماری جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو بیلنس وے میں ہم ساری کام کر سکتے ہیں. اور دونوں جینڈرز پہ رسپانسبلٹیز فیملی کی واجب ہے. اور ہم بائی چوائس سارے کام کر سکتے ہیں. ہمیں کسی کی مطلب ہمارے اوپر کمپلجن نہیں ہے جاب کرنا یا کمانا یا پرووائڈ کرنا، بٹ یہ کہ اف ہم چاہیں تو ہم کما سکتے ہیں. رائٹس آف وومن ورکنگ وومن ان اسلام: کنٹرول اوور انکم، رائٹ ٹو اون اینڈ مینج ارننگز. ہم جو ارن کرتے ہیں، ہم جو کما رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارا پورا اختیار ہے، اور ان کو مینج کرنے کا بھی ہمارے اوپر پورا اختیار ہے. مطلب ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ارننگس کو آگے دیں، بٹ یہ کہ ہمارا پورا اختیار ہے ان کے اوپر، ہم ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے حساب سے مینج کر سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں. انہیریٹنس، گارنٹیڈ رائٹ ٹو انہیریٹنس. ہمارا پورا رائٹ ہے جو ہمارے پشتینی ہمیں جو ملتا ہے ول میں اینڈ ایوری تھنگ، ہمارا پورا اختیار ہے اس کے اوپر. ہمیں اسلام میں پوری جو ہے پورا رائٹ دیا گیا ہے. ایجوکیشن اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ. تعلیم اور اپنا کیا کہتے ہیں، رائٹ ٹو ایجوکیشن، اکویٹیبل ٹریٹمنٹ. ایجوکیشن اور ہمیں پوری اختیار ہے پورا. جی آپ کی آواز چلی گئی. I'm so sorry سر، وہ نیٹ ذرا سا ایشو ہو گیا تھا.
I will repeat my point: education and fair treatment, right to education and equitable treatment. हमें जैसे मर्दों को इक्वली एजुकेशन के राइट्स हैं, हमारे भी एजुकेशन के पूरे राइट्स हैं, और हमें भी इक्वली ही ट्रीट किया जाए, ना कि कम ना ज़्यादा, कि हम औरतें हैं तो हम कुन जहन हैं, या अ, हमें ये नहीं परस्यू करनी चाहिए फील्ड, या वो फील्ड हमें परस्यू नहीं करनी चाहिए. हम भी इक्वली हर फील्ड अब में जो है ना इन्वॉल्व हो सकते हैं. प्रोटेक्शन: इस्लाम opposes exploitation, discrimination and harassment. हमारा इस्लाम जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो भी है कि लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं और डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई तुम औरत हो तो तुम जो है ना तुम ये नहीं कर सकती, तुम वज़न नहीं उठा सकती, तुम इस तरह के काम नहीं कर सकती. तो वो सारी चीज़ें और हरासमेंट, ये सारी चीज़ें इस्लाम में बिल्कुल मना की गई हैं. हमें पूरा इख्तियार है कि हमें जो है ना इज्जत और हमने क्या बोलते हैं बाइज्जत तरीके से हम कमा सकें और अपने लिए जो है ना एक अच्छा एक लाइफस्टाइल बना सके. थैंक यू सो मच सर. चलिए कंप्लीट हो गया, तो जो जिन्होंने प्रेजेंट किया ना अपना ग्रुप का, मुझे सबका प्रेजेंट करके भेज दें, जो एब्सेंट है उनका भी भेज दें. इसके बाद नेक्स्ट कोई ग्रुप है तो वो मुझे बता दें जल्दी से, और व्हाट्सएप कर दें अपनी प्रेजेंटेशन. किसी ग्रुप्स में से कोई एब्सेंट थे, वो भी अगर प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो जल्दी बता दें, बस ये आज मौका है उनके पास. क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास से हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम अपने जो है ना लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं फिर सारे. हाँ जी, कोई स्टूडेंट नहीं है अब. पिछले बहुत से ग्रुप्स में बहुत से स्टूडेंट्स एब्सेंट भी हैं, तो उनके 0 नंबर होंगे, ठीक है, 0 मार्क्स होंगे. उनके साथ फिर मैं कोई रियायत नहीं करूंगा, उनके 15 नंबर ज़ाय हो जाएंगे. अब उनकी मर्जी है, उनके पास ये हैं 10 मिनट, अगर वो करना चाहते हैं तो फौरन बता दें.
ٹھیک ہے, کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے نا بھائی؟ چلے ہم نے آپ کو 10-15 منٹ دے دیے اور کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آئے, چلیں صحیح ہے. ہاں آپ سر لوگ ہماری کلاس آف کر پریزنٹیشن سکتے ہیں. صحیح ہے جی, السلام علیکم جی. سر آپ کو میں نے بھیج دی ہے پریزنٹیشن گروپ میں, سوری واٹس ایپ پہ. ہیلو سر. چلیں بس اسٹارٹ کر لیے گا جلدی آپ. چلیں اوکے جی سر. جلدی کریں آپ ہمیں. جی جی. چلیں چلیں جلدی کریں بھائی. یس سر, اسٹارٹ وکاس کریں گے پھر میں کروں گا. السلام تو علیکم سر. جلدی کریں. وعلیکم السلام السلام, علیکم سر, جلدی آپ کو کریں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. السلام علیکم everyone. We will be talking about women rights, a topic that many people misunderstand. So we will explain how Islam improved the position of women's 1400 years ago and gave them important rights that were very advanced for that time. So okay, probably. So wait a minute. This slide shows the difference between life before Islam and after Islam. Before Islam, women's in Arabia were treated very badly. They had no rights to property or inheritance and had very limited education. They were seen as less important than men's. In some cases, baby girls were killed and women had no role in making decisions. After Islam, when Islam came more than 1400 years ago, it greatly improved the lives of women. Islam gave women the right to inheritance, education, marriage choices, and owning property. These changes gave women's respect, honor, and protection at a time when most societies did not give such respect to women. So, slide number 3, spiritual equality. In this slide explains equality between men and women in faith. Surah 49, ayat number 13 says the most respected person in the sight of Allah is the one who is most righteous. This this verse tells us that Allah does not judge people by gender, race, or wealth. The only thing that matters is how good and righteous a person is. Now I would like to call Sufyan to جی جی چلیں. continue presentation. السلام علیکم سر. میں وعلیکم اسٹارٹ. السلام. فرسٹ آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ ریسائٹ دی دعا. ولا تطعمون, علی بھائی کو چپ کرائیں. ولا تطعمون فضل به الرجال نصیبا ما وما تحسب وسیعا نسبا وما تسیبا ولا نسی فہی انما ان کل شیء کریم. So my topic is economic empowerment. Prefer the process of increasing the economic power of individual, particular women, enable them the control on their financial resource and make independent economic decisions. And marriage right impose the legal social associate with married, including the right to use their own property and have financial securities. اتحادی طور پر اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون کی اپنی کمائی اور اس کی پراپرٹی ہے وہ اسی کی ہے, اسی کی مالک ہے. جو شوہر کی دولت ہے اس کی الگ ہے. شادی کے حقوق میں مالی تحفے شامل ہیں, لائک جہاں شوہر کا گھر کا اخراجات وہ اس کی ذمہ داری ہے. تھینک یو سر.
السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آ رہی ہے. جی سر، میرا نام شریف ہے، ٹھیک ہے، اور جو میرا ٹاپک ہے وہ میرج رائٹس ہے. تو میرج رائٹ میں یہ کنسرن اینڈ ڈرا بھی آتا ہے، جس میں کہ میرج ہے وہ وومن سے پوچھے بھی مطلب اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور جب اس کی مرضی ہوگی تبھی وہ کر سکتی ہے، وہ جس سے چاہے وہ کر سکتی ہے. اور جو ڈرووی ہوتی ہے جو اپن مہر بولتے ہیں وہ صرف وہ لڑکی کی ہوتی ہے، باقی وہ اس کی فیملی کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایسے اس کو گفٹ دیا جاتا ہے. رسپیکٹ اینڈ رائٹس میں یہ آتا ہے کہ جو ہسبینڈ اور وائف کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ساری چیزیں ڈیسیجن ہوتی ہے، جو بھی وہ اپنی لائف میں ڈیسیجن لیں گے کسی بھی چیز کے حوالے سے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وومینس کو پورا رائٹ ہے کہ وہ ڈیورس لے سکتی ہے. اس کے نیکسٹ لائن میں پولیٹیکل اینڈ سوشل پارٹیسپیشن. ایکٹیو پارٹیسپیشن میں یہ ہے کہ جو وومین ہے وہ سوشلی اینڈ پولیٹیکلی لائف میں فلی ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کام کرتی ہے، ہر ایک چیز کرتی ہے پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف میں. اور پولیٹیکل ایلیگنس میں یہ ہے کہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم نے انہیں ایک طریقے سے بیعت دی ہے کہ وہ ہے نا وومین اپنے رائٹس اٹھا سکتی ہے. ورچوئل رول میں یہ ہے کہ جو ہماری مسلم وومینس ہے وہ کافی ٹائم سے اپنی خدمت انجام دے رہی ہے، ٹیچر، نرسز، ایڈوائزر، مارکیٹ اور ہے نا باقی ان چیزوں میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر میں بھی اتنا ہی انوالو ہوتی ہے جتنا کہ وہ سوشلی انوالو ہوتی ہے. اب میں آگے سمیر کو کہوں گا کہ وہ کنٹینیو کرے. جی کمپلیٹ ہو گئی اور ہے کوئی؟ سر ہمارے گروپ کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ایبسینٹ ہے ابھی. بس ٹھیک ہے، آپ اپنے گروپ کا پورا فل نیم سب کے بھیج کے اور جو ایبسینٹ ہے ان کا بھی ایبسینٹ لکھ کے نا آگے نام کے ساتھ اور شیئر کر دیں واٹس ایپ گروپ پر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، چلیں جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے سر.